السلام علیکم محترم ناظرین، میں رضیہ محسود اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس کے ساتھ موجود ہوں یہ جانی پہچانی شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شمالی وزیرستان کے سینئر صحافی احسان داور اور میران شاہ پریس کلب کے صدر۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے صحافت سے ہٹ کر ایک مصنف بھی بن گئے ہیں، اور اس کی یہ کتاب جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، وزیرستان کا ثقافتی ورثہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے ایک ایسے دور میں جب ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں پہ دھول چھائی ہوئی ہے، لوگ کتابوں کی ریڈنگ نہیں کرتے، لیکن یہ کتاب، ان کی یہ جو کوشش ہے، ان کی یہ کتاب بہت مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور عوام کی جانب سے اس کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور سب سے پہلے میں تو سمجھتی ہوں کہ وزیرستان کے لوگوں پہ جو ہے یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری جو ثقافتی ورثہ ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جس کے بارے میں ہمیں خود اتنا پتہ نہیں ہے، اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہماری ثقافت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج یہ ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ اصل میں یہ ہے کہ ثقافت کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ کسی قوم کو جاننا چاہتے ہیں، کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کی ثقافت کو اسٹڈی کریں۔ وہ دن رات میں ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے آباء و اجداد نے جس ثقافت کو، جس کلچر کو صدیوں سے سینہ بہ سینہ ایک غیر تحریری آئین کی شکل میں ہمیں دیا تھا، وہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہم نے کھو دیا ہے۔ تو یہ اصل میں میری ایک مطلب ڈیلیبریٹلی ایک کوشش ہے کہ میں وہ صدیوں پرانی اس رسم رواج، اس ثقافت، اس کو محفوظ کر سکوں۔ یہ خیال کیسے آپ کو آیا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے وزیرستان میں شمالی ہیں یا جنوبی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں صحافی ہیں، لیکن آپ نے جو ہے اس ورثے پہ کتاب لکھی، یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ ایک اچھے صحافی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نوز فار نیوز ہو۔ وہ جو جرنلسٹک ایک ٹرم ہے، نوز فار نیوز، جو خبریں سونگھتا ہے، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی 2012-13 کی بات ہے، اس زمانے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ ملیٹنسی تھی اور بہت زیادہ عروج پہ تھا، ریٹ آف دی اسٹیٹ 0 تھی۔ میں ایک دن نکل رہا تھا اپنے گھر سے، تو ہمارے گاؤں کا جو ڈم ہوتا ہے، جس کو لوگ بڑا وہ کرتے ہیں، مطلب حقیر سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نام نہیں۔ بالکل۔ اس کے ڈول کو کچھ لڑکوں نے اس کو مطلب فائرنگ کر کے اس پہ اپنا غصہ اتار رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا حجرہ محفوظ نہیں رہا، جس کو ہم جامع جماعت کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا جنازہ محفوظ نہیں رہا، ہمارا یہ جو ڈول ہے، یہ تو پشتونوں کی اجتماعی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، ہمارے اکثر اس میں چیغا اور اس میں ہاں، اس میں یہ اس کتاب میں نے پوری تفصیل سے اس پہ سب سے بڑا چیپٹر اس پہ ہے۔ یہ ہمیں مطلب اجتماعی کاموں کے لیے ہم اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، رات کو چیغا اسی پہ ہوتا ہے۔ آپ مطلب ہمارے ہاں تو جب ندی کی صفائی بھی ہوتی تھی تو رات کو اس بجا کے پھر اس کے بعد لوگ خاموش ہو جاتے، ڈول کی تب مطلب ہماری شادی، ایون کہ ہمارا احتجاج بھی، ہم اگر کسی
जनाजे को भी एहतजाजन दफन नहीं करता और उसको रख लेते हैं तो उसके साथ भी डोल लाजमी होता है। ये कोई हमारे लिए मौसीकी का आला नहीं है, ये हमारी इज्तिमाइयत के लिए एक बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करता है और ये हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। ये तो सिर्फ़ एक कदर सकाफ़ती कदर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने खो दिया है। तो बस उसी को मैंने महफूज करने की कोशिश की, क्योंकि शायद एक वक्त आ जाए कि फिर इस सदियों पुराने कल्चर का कोई एक भी कदर हमारे पास बाकी न रहे। ये मैंने डिलिबरेटली इसलिए कोशिश की है और इसके लिए मेरा वो एक वाक़या, उसके लिए जो नोज़ फॉर न्यूज़ मैंने आपको बताया, उसी ने मुझे फिर मोटिवेट किया कि ये इन चीज़ों को, वो और एक वाक़या इस किताब के लिखने का बड़ा सबब। और फिर इसके बाद आप जैसे मतलब यार दोस्त, जो जर्नलिस्ट यार दोस्त थे, उसके साथ जब मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया, कुछ हमारे जर्नलिज़म के मेंटर हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया कि यार इस पे एक किताब लिखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी आसानी से लिखा है, क्योंकि ये जो भी मैंने लिखा है ये मुझे असबार याद थी। मुझे किसी से मदद लेने, कोई किताब देखने, ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एक चचा है जिसकी उम्र कोई 65 के करीब है, उससे मैं मतलब कोई चीज़ जो मैंने नहीं देखी थी और मुझे उसके बारे में मालूमात थी, जिस तरह मैंने इसमें पुलों का मेला जो है जिसको हम द गुलूनो नंदारा कहते, बड़ा मशहूर, ये 50 साल से अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे चचा ने बड़े तफसील से मुझे इस पे ब्रीफ़ किया और कुछ मेरे पास अपनी भी मालूमात थी, तो बड़ी दिलचस्पी से भरी हुई टॉपिक से इसमें आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमें अंदाज़ा हो रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आप जितने खुशगुफ्तार हैं, वो जब भी देखा जाता है मुसन्निफ़, उसके अपने ख़यालात, उसकी अपनी खुशगुफ्तारी, अपनी जो पॉजिटिव सोच होती है वो उसके अल्फाज में वाज़े नज़र आती है। जो बड़ी खुशी होती है जब मुझे किताब पढ़ने वाले लोग मिलते हैं। आजकल स्क्रीन के इस दौर में बहुत कम लोग किताब की तरफ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ शायद कोई इत्तेफाक करे या न करे कि स्क्रीन पे जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं उसकी 15 मिनट लाइफ होती है आपके दिमाग में। किताब में जो चीज़ आप पढ़ लेते हैं वो उम्र भर आपको याद रहती है। इसलिए मैं जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि आजकल के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी को मतलब उसकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकता। ख़ुद मेरे पास लैपटॉप होता है, मेरे पास मोबाइल होता है, लेकिन किताब को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि किताब से सीखी हुई इल्म कब्र तक आपके साथ जाती है। और स्क्रीन पे देखिए, आजकल मालूमात की, इंफॉर्मेशन की एक तूफ़ान है। आप किसी भी सोशल साइट पे जाएं, इस तरह इंफॉर्मेशन आपके ऊपर तूफ़ान की शक्ल में बरस रहे हैं। आप जिस टॉपिक के बारे में भी जानना चाहें तो आपको बिल्कुल, लेकिन पता है कि मेयार तालीम गिर रहा है, लोगों में वो काबिलियत और वो नॉलेज, मालूमात का वो ज़ख़ीरा लोगों के पास नहीं है जो पहले लोगों के पास हुआ करता था। डिग्री तक हम महदूद हो चुके हैं, बिल्कुल, और वो जो है वो नहीं है, वो नहीं है। ये इसलिए कि हम किताबों से दूर हो गए। इस किताब को लिखते वक्त आपके जहन में ये ख्याल था कि ये इतनी मकबूलियत हासिल करेगी या लोग इसको इतना पसंद करेंगे? ये मैं जब लिख रहा था तो मैं शायद मेरे जहन के किसी एक गोशे में, एक नहान खाने में ये ख़्याल मौजूद था कि ये चीज़ क्लिक करेगी, क्योंकि मैं जब लिखता था तो मैं लोगों की दिलचस्पी, लोगों की वो जज्बात और लोगों के शौक़ को मद्देनज़र रख कर मैं बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में, मतलब आपको यकीन था कि ये चीज़ जो है ये कामयाब होगी? यकीन नहीं, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा था कि ये क्लिक कर जाएगी। वैसे तो आजकल किताबों के पढ़ने वाले बहुत कम हैं, और ये भी अल्लाह का एक खुसूसी, शायद मेरी नीयत उसके पीछे कार फरमा है कि
مجھے اپنے علاقے اپنے لوگوں کے ساتھ محبت ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ کتنے صفحات پہ مشتمل ہے؟ یہ 352 پیجز ہے 352 پہ. اور اس میں 52 چیپٹر ہیں. 52 چیپٹرز. اس میں کچھ چیپٹرز ایسے ہیں کہ جس میں سب چیپٹر ہیں. جس طرح رمضان کا جو چیپٹر ہے اس میں پھر میں نے رمضان کے دروشتم اووشتم، اچھا اس کو بھی الگ سے، اس کو میں نے چیپٹر کا نمبر نہیں دیا ہے لیکن وہ اسی میں سب چیپٹر ہے. یہ چیزیں آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں ہمارے ہاں دروشتم میں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اووشتم میں. یہ ہمارے کلچرل، اس کا مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ آپ رمضان کی 27ویں کو ہر ایک گھر سے الگ قسم کا کھانا آتا ہے، سب جمع ہو جاتا ہے. پھر جب افطاری کی جاتی ہے اور لوگ نماز پڑھ کے پھر ایک ایک چیز ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، جو ابھی ختم ہوا. لیکن بہت سی چیزیں ختم ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں اس طرح رمضان کی 23ویں کو جو مٹھائیاں ہم مسجد میں بانٹتے تھے، سارے بچے بڑے خوش ہو جاتے تھے. وہ مذہب سے زیادہ ہمارے لوکل، ورنہ ابھی ختم ہوئے تو اس کا مطلب یہ مذہبی چیزیں نہیں تھی. کچھ چیزیں مذہب اور کلچر دونوں کو ملا کر ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے، لیکن اب ہم نے الگ کر لیا. ہماری شادی بھی ابھی تقریباً ختم ہو چکی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہوتی. وہ رسمیں تو شادی والی رسمیں تو بڑی، یہ پہلا چیپٹر ہے اب اس کتاب کا. مجھے کسی نے بتایا بھی کہ آپ کی خوش مزاجی کا اس سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے شادی بیاہ کی چیپٹر کو سب سے پہلے رکھا. میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے، میں نے ارادتاً نہیں رکھا، یہ اتفاق ہے کہ یہ چیپٹر میں نے کافی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ وجہ بھی یہی وجہ ہے، یہ بالکل یہی وجہ ہے. اچھا تو آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے جب آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک ملا اور یا لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں تو حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بڑا مطلب شوشہ والا بندہ نہیں ہوں. میں نے کوئی 26 سال سے جرنلزم کیا، لیکن کبھی مجھے شوق نہیں ہوا کہ میں اسکرین پہ اپنے آپ کو شو کروں. میں اخبار میں بھی جو بالکل انویسٹیگیٹو سٹوری ہوتی ہے وہ بائی نیم لگا لیتا ہوں، باقی میں وہ اپنے کریڈٹ لائن سے لگا لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک اطمینان مجھے ملا، خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے حوصلہ ملا کہ میں ایک اور کتاب بہت جلد آپ کو دے سکوں. اچھا ایک اور کتاب انشاءاللہ کتاب بھی آنے، وہ کس حوالے سے ہوگی؟ وہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جو لوگوں پہ گزری ہے جنگ جدل، لوگوں کی تکلیف، مشکلات، وہ اسی پہ مشتمل ہوگا. یہ بڑا ہیوج ٹاسک ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن انشاءاللہ وہ میں بہت پازیٹیو انداز میں، تاکہ لوگوں کو اس سے سبق مل سکے اور تاریخ ایک محفوظ رہ سکے. اور ہماری مشکلات کا بھی اس کو اندازہ، مشکلات بھی مطلب ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہم نے اس شاید کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں اور وہ ہمیں بہت زیادہ قصوروار ٹھہرائیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم نے کن حالات میں یہ جو 2 دہائیاں ہے وہ گزاری ہے. اچھا مطلب ایک طرف وزیرستان کا ثقافتی ورثہ اور دوسری طرف آپ کی جو ہے جنگ و جدل، تقریباً اگر ہم اس کو دیکھیں تو الفاظ متضاد. بالکل، یہ تو بڑا مطلب سافٹ، کیونکہ اس میں بہت مزے کے ٹاپک، بالکل مزے کی باتیں. اور اکثر میں آپ کے جو پوسٹ دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت، ایک تو وہ آپ کی پوسٹ مجھے بہت پسند آئی. یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ، جو آپ نے لکھا تھا کہ 120 جب ہم بھی طالبان تھے. جی بالکل وہی. وہ پڑھ کے مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے بچپن میں موجود ہوں. بالکل، یہ تو دیکھیں اور یہ خصوصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ حالات کو اپنے الفاظ میں ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جو منظر ہیں وہ قاری کے سامنے آ جاتا ہے. میں جب اس طرح کی کوئی کہانی لکھتا ہوں، میں نے بہت سارے لکھی ہے، تو اس میں میرے کردار جو ہوتے ہیں وہ زندہ کردار ہوتے ہیں.
وہ تصوراتی تخیلاتی کردار نہیں ہوتے، میں زندہ کرداروں کو لکھتا ہوں، بھلے کچھ لوگوں کے نام تبدیل کر لیتا ہوں، یا اگر اپنی تخیلاتی کردار کو بھی میں لکھتا ہوں تو وہ میرے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ کی یہ کتاب ہے، کیونکہ بہت پہلے جب آپ نے اس کا وہ کیا تھا کہ یہ آ رہا ہے وزیرستان کا ثقافتی ورثہ، تو مجھے بھی کافی لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گی، اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں کہاں پہ لوگوں کو ملے گی۔ یہ آپ اگر پشاور میں ہے تو پشاور میں یونیورسٹی بک ایجنسی کے پاس ہے، کتاب کور والوں کے پاس ہے، کافی شاپ میں نور بک ڈپو کے پاس ہے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس جو مارکیٹ ہے فارسٹ بازار جس کو کہتے ہیں، اس میں خٹک اسٹیشنرز اینڈ فوٹو اسٹیٹ سروس کے ساتھ ہے۔ آپ اگر میرلی میں ہے تو میرلی میں میر عالم اور ضیاء بک ڈپو کے پاس ہے، خدی مارکیٹ میں ظہور بک ڈپو کے پاس ہے، ایدک میں بھی عمیر بک ڈپو، ظہور بک ڈپو ایدک میں، اور خدی میں خواجہ بک ڈپو ہے، یا مجھے ٹھیک طرح سے وہ نام یاد نہیں رہا۔ میران شاہ میں بھی ایک بک ڈپو کے پاس ہے۔ نارتھ وزیرستان میں آپ کسی بھی بازار میں جائے یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، مطلب وہاں پہ آسانی سے بالکل بالکل، میرا عرب امارات میں بھی اس کی کافی مانگ ہے، میں کچھ کتابیں میں نے بھیجی تھی اور وہ بک چکی ہے اب انشاءاللہ قریب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی آئی خان میں یہ کہاں پہ؟ ڈی آئی خان میں فی الحال میں نے ایک اپنے دوست کو وہ ٹاسک دیا ہے، جب وہ مجھے بتائے کہ آپ مجھے بھیج دیں تو میں کتابیں ان کو پبلیشر کو کہہ کے ان کو بھجوا دوں گا۔ اور اس پہ جو پتہ لکھا ہے یہ پبلیشر براہ راست بھی، لیکن پشاور میں کتاب کور والے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اویلیبل بھی ہے اور بائی ڈاک بھی کتاب کور، آپ کسی بھی ان کا پیج دے کے فیس بک پہ یا گوگل پہ، تو اس کے ساتھ آپ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کریں، وہ آپ کو بیچ سکتا ہے۔ کتاب کور بڑا اچھا کام کر رہا ہے آج کل کے اس زمانے میں۔ میری کتاب کے سے پہلے بھی میں ان کا بڑا معترف تھا، کیونکہ یہ پشتو کی کتابیں بھی چھاپ رہا ہے، اردو کی بھی، تو کتاب ملنے کے لیے آپ کا تڑپ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتاب کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، آپ کا بہت شکریہ، ہم نے بہت زیادہ جو ہے آپ کا ٹائم لیا، آپ کو کافی تنگ بھی کیا، اور آپ کی یہ جو کتاب ہے وزیرستان کا ثقافتی ورثہ، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور تاکہ آپ کو وزیرستان کی ثقافت کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مصنف ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، اس کی خوش گفتاری اور اس کی جو سوچ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔